نماز کا چھوڑنا. قرآن نے، حدیث نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی اتنی مذمت فرمائی ہے، اور نبی مکرم نے اتنا عذاب بیان فرمایا ہے، اتنی وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بندہ صرف ان کو پڑھے یا سنے تو کامتے کامتے شاید اس کے جسم پہ راشت آ رہی ہے. قیامت والے دن جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنم میں چیخو پکار کریں گے. جنتی ان کی آواز سن کر توجہ رکھا کریں نا، آواز سن کر ان سے سوال کریں گے. قالوا ما سلککم فی سقر، او جہنم کی وادی ہے سقر، جو عذاب سے لبریز وادی ہے، جو گنجے سانپوں کا مسکن ہے، جو زہریلے بچھوؤں کا مسکن ہے، جو شدید ترین شعلے والی آگ کا مسکن ہے، اور وادی سقر میں جہنم کا عذاب پانے والوں، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم کی وادی سقر میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ آگے سے وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین. اور جنتیوں ہم تمہیں کیا بتائیں، ہم اس لیے اس جہنم کی ہولناک وادی میں گرفتار ہوئے گے کہ ہم زندگی میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم نمازیں ترک کرتے تھے، ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے میں رغبت نہیں رکھتے تھے، ہماری کثرت دولت کے باوجود ہمارے پڑوسی بھوکے سوتے تھے، ہمارے رشتہ داروں میں بھوک تھی، ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے میں رغبت نہیں رکھتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ہم گندے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے. اس کی پیدائش میں اللہ نے ہمیں وادی سقر میں ڈال دیا ہے. جہنم کی وادی سقر بے نمازیوں کا ٹھکانہ. نبی مکرم سید کونین کی سیدی سے من حافظ علیہ کانت لہو نورن و برہانا و نجاتن یوم القیامہ. قیامت والے دن یہ نماز جو اس کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی. ومن لم یحفظ علیہ لم تکن لہو نورن ولا برہانا ولا نجاتن یوم القیامہ. جو اس کی حفاظت، نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا قیامت کو. اندھا، کوئی نجات نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی چھٹکارے کی. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْفَ. قیامت والے دن یہ بے نمازی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس نے حکومت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا فرعون کا ساتھی، جس نے مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑا وہ قارون کا ساتھی. جس نے مال تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا وہ ابی بن خلف، مکے کے بڑے کافر کا ساتھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے،
ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ فی الاسلام، اللہ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ، فرمایا سب سے پیارا کام اللہ کو نماز والا لگتا ہے۔ ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حافظ ذہبی کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ عورت آ کے عرض کرتی ہے، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر چکی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ کریم میرا یہ گناہ معاف فرما دے، اللہ مجھے اپنی نظر رحمت سے ڈھانپ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تیری کون سی خطا، تیرا کون سا گناہ ہے جس پر تو اتنی نادم و پشیمان ہے؟ عرض کرنے لگی ہے، پیغمبر خدا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں بدکاری میں مبتلا ہو گئی، اور اسی بدکاری کے باعث میرے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے لوگوں کے تانوں اور مخلوق خدا کے ڈر سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، یہ میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں بڑی رو رو کے معافیاں بھی مانگ چکی ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، اللہ سے آپ اگر دعا مانگیں گے تو یقیناً مجھے نجات مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا، او بدکارا، او بدبخت عورت، نکل میرے دربار سے، کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آ گئے ہمیں بھی نہ جلا دے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلتی ہے، ادھر وہ عورت نکلی، ادھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کی ہے، اللہ کے کلیم، اللہ سلام کہتا ہے اور پھر یہ جب سوال پوچھتا ہے کہ اے میرے نبی، اے پیارے موسیٰ، آپ نے اس عورت کو کیوں یہاں سے نکالا ہے؟ اے موسیٰ، اس توبہ والی عورت کو کیوں لٹایا ہے؟ کیا آپ نے اس سے بڑا شر نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا؟ عرض کی، اے پیارے جبریل، تو اللہ سے پوچھ کہ اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ کیا اس سے بڑا گناہگار ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، اللہ فرماتا ہے، موسیٰ، اس بدکارہ سے بڑا گناہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ میرے دوستو، نماز کتنی اہم ترین چیز اور اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، یعنی جو چیز کافر کو، مسلمان کو کافر نہیں ہونے دیتی وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ حضرت حاتم اصم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک دفعہ ان کی باجماعت نماز رہ گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری باجماعت نماز رہی تو آ کر صرف حضرت ابو اسحاق بخاری نے مجھ سے تعزیت کی، اگر میرا بچہ مر جاتا تو سارا شہر آ کر مجھے آ کر دلاسے دیتا، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے کم تر سمجھی جانے لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے بابا حضرت عمر ایک دفعہ باغ میں کام کر رہے تھے، اسی دوران آپ کی نماز عصر کی جماعت لیٹ ہو گئی، مدینے میں واپس آئے، دیکھا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری عصر کی نماز با جماعت میری رہ گئی ہے، میں نے جماعت سے نہیں پڑھا، اور میں اس باغ میں گیا تھا، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے
نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے معافی عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک دفعہ عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا اور مہمان آئے، ان کی خدمت میں لگا، نماز لیٹ ہو گئی۔ میں نے بصرے کی مسجدوں کو دیکھا، ساری مسجدیں بند ہو گئی تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ باجماعت نماز عام نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، یہ سوچ کر کے مجھے اس کی کوئی نہ کوئی سعادت مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور کچھ گھڑ سوار میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ میں گھوڑے کو دوڑا رہا ہوں لیکن میں ان کو پہنچ نہیں سکتا۔ چنانچہ میں ایک بندے کے قریب گیا گھوڑے پر خواب میں، تو میرا گھوڑا اس کے قریب ہوا، اس نے مجھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا گھوڑے کو نہ تھکا، تو کسی صورت میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھی تھی، تو نے اکیلے نماز پڑھی۔ میرے دوستو، اولاد کو نماز کی تلقین اور ترغیب، حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کو تو نماز پڑھاؤ، 10 سال کو تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ویسے حضور بچوں سے شفقت کا حکم دیتے ہیں، لیکن اگر نماز بچہ ترک کرے تو اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ بیوی کو طلاق کسی کام پر، عام معاملات پر دیں گے، اللہ ناراض ہوگا۔ شریعت کے اندر کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ پھر نہیں پڑھتی، قرآن کہتا ہے اس کو ہاتھوں سے ہلکا پھلکا مارو، اور اگر وہ اس سے بھی باز نہیں آتی تو اس کو الگ کر دو، طلاق دے دو اسے۔ آج ہم باقی معاملات میں کتنے غصے میں ہوتے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے پر کیا بیوی اور کیا شوہر، کیا بچے اور کیا سارے گھروں میں ہم اوندے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ سے ہم دعا کریں جو ہم سے